بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ اس کی فکر بڑھتی جا رہی تھی اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ کیا ایسی شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے قابض شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان ماری ہے۔ تو اس قابض شخص کو مسئلہ اچھی طرح سے معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو لاؤ تجھے بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، اسے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا ہے سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ چونکہ اس عالم صاحب کو علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں ایک رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تو جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ گناہگار آدمی نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح کو لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل کا ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہذا جہاں کی مسافت قریب ہوگی اس شخص کو وہاں کے لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں کی طرف کی زمین کو ناپ کر دیکھا گیا تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا وہاں کی مسافت کے مقابلے میں صرف ایک بالشت قریب تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ یہ مقام عبادت کے قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کا اس کی روح لے جانے کا حق ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس شخص کے پاس ملک الموت آئے تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص
ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف ہو جاتا ہوں، اور جو شخص میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں دو ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں، اور جو شخص میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، مایوسی گناہ ہے اور شیطان انسان کے دل میں مایوسی ڈالتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھ کے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔